عزیزو، آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کو سٹی ہارویسٹ چرچ میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں. ہیپی گڈ مارننگ ٹو یو. آئیں کلام مقدس کی طرف اپنا پورا دھیان دیں، چونکہ آج کل ہم صلیبی پیغامات کو سن رہے ہیں. ہم غور کریں گے کلام مقدس کیا بیان کرتا ہے. بیٹی سے درخواست ہے آئیں بائبل مقدس کا حوالہ پڑھیں. کرنتھس کی کلیسیا کے نام پالوس رسول کا پہلا عام خط پہلا خط جو ہے اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت سے لے کے ہم 20ویں آیت تک کا مطالعہ کریں گے. غور سے سنیے بائبل کیا بیان کرتی ہے. کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. کیونکہ لکھا ہے کہ میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا. کہاں کا حکیم، کہاں کا فقیہ، کہاں کا جہاں کا بحث کرنے والا، کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بے وقوفی نہیں ٹھہرایا؟ آمین. خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ صلیب ہی کے اوپر کیوں قربان ہوئے ہیں؟ صلیب کس چیز کی نشاندہی کرتی ہے؟ صلیب جو ہے وہ کیوں مسیحیت کا نشان بن گئی؟ صلیب کے وسیلے سے ہی ہم آزادی کا تصور کو دیکھتے ہیں، اور خدا کا بندہ پالوس رسول جو ہے وہ ایک بڑا پیغام یہاں دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے صلیب کا پیغام جو ہے the message of the cross is foolishness, absurd and illogical ہے دنیا کی نظر میں. For those who are perishing and spiritually dead، جو روحانی طور پر مردہ ہیں، جو اس دنیا کے لوگ ہیں، دنیا کے لیے صلیب جو ہے وہ ایک مذاق ہو سکتی ہے. دنیا کے لیے صلیب ایک ذلت اور عبرت کا نشان ہو سکتی ہے. دنیا کے لیے صلیب ایک معمولی نشان تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو روحانی طور پر مردہ لوگ ہیں. کون ہیں جی؟ روحانی طور پر کون ہے؟ روحانی طور پر مردہ ہے. ان کے نزدیک یہ لاجک نہیں ہے کہ کیوں صلیب کا نشان ہم لگاتے ہیں، کیوں صلیبوں کو اٹھانے کا تجربہ بائبل مقدس میں موجود ہے. صلیب تو دکھوں سے بھری ہوئی ہے. صلیب تو کرب، آزمائشیں، دکھ اور مصیبتوں سے بھری ہوئی ہے. صلیب تو ذلت، رسوائی کا نشان ہے. پرانے دور میں رومی سلطنت میں سب سے زیادہ جو کیپٹل پنشمنٹ تھی، یعنی سب سے بڑی پنشمنٹ جو تھی، وہ صلیبی موت تھی. جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ کیپٹل پنشمنٹ جو ہے وہ کسی کو تختہ دار پر لٹکا دینا یا کسی کو جو ہے پھانسی کی سزا دے دینا، یہ سب سے بڑی سزا ہے. تو اس دور میں یہ ان لوگوں کو دی جاتی تھی جو غداری کرتے تھے اپنے ملک، بادشاہ اور فوج کے خلاف، اور ایک ایسی سلطنت کھڑی کرنا چاہتے تھے جو ملک کے اندر غدار کرتے ہیں. زیادہ تر جو ہے یہ انہی لوگوں کو یہ دی جاتی تھی، یا بہت بڑے کرمنلز جو تھے ان کے لیے یہ سزائیں مقرر کی جاتی تھی رومیوں کی.
اور مختلف طرح کی سلیبیں ہوتی تھیں، کچھ ایکس کی شیپ میں تھیں، کچھ اس طرح کی شیپ میں تھیں، اور کئی دفعہ تو صرف ایک بڑے سے تنے کے ساتھ انسان کو لٹکا دیا جاتا تھا، اور یہ دنیا کو اونچے پر لٹکانے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ دنیا کو یہ دکھایا جائے کہ دیکھو اس کی سزا، اور اگر تم بھی ایسے کام کرو گے تو تمہاری بھی حالت یہی ہو جائے گی۔ یہ رومی لوگ سزا دیتے تھے۔ لیکن میرے عزیزو، اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی زندگی پر غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع جو ہے وہ اس کے اندر کوئی گناہ نہ تھا، گناہ کی فطرت نہیں تھی، گناہ کی کوئی حالت ہمیں نظر نہیں آتی، اور کلام بیان کرتا ہے خداوند یسوع مسیح جب وہ پیدا ہی ہوئے تو بادشاہ جو ہیں وہ سونا، مر اور لبان اس کے حضور پیش کرتے ہیں، اور سونا جو ہے وہ بادشاہت کی نشانی، اور اسی طرح مر اور لبان، جس میں مر کا مطلب کہ تو مرے گا، تو مرے گا۔ میرے عزیزو، آج ہم ان تمام باتوں کو بظاہر معمولی سمجھتے ہیں، شاید یہ چیزیں ہم سوچتے ہیں کہ یہ بس من گھڑت باتیں ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی صلیب کا تجربہ کیا ہے؟ کیا کبھی آپ نے صلیبوں کے اوپر ایمان رکھ کر دیکھا ہے؟ کیا آپ نے کبھی صلیب اٹھا کر دیکھا ہے؟ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آج اس دنیا میں ہم صرف اچھی چیزیں خدا سے مانگنا جانتے ہیں، ہم خدا سے برکت مانگتے ہیں، ہم خدا سے اولاد مانگتے ہیں، پیسہ مانگتے ہیں، دولت مانگتے ہیں، صحت مانگتے ہیں، ہم خدا سے ہر اچھی برکت کو مانگتے ہیں، اور ہر روز ہم خدا سے یہی کہتے ہیں خداوند تو ہمیں برکت دے، ہمیں صحت دے، ہمیں تندرستی دے، ہمیں برکت دے، ہمیں پیسے دے، ہمیں دولت دے۔ لیکن کلام مقدس جو ہے وہ صلیبوں کا ذکر کرتا ہے، وہ صلیب کی بات کرتا ہے، وہ صلیب کے پیغام کی بات کرتا ہے۔ رومیوں پہلا باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں ہوں، میں انجیل سے شرماتا نہیں ہوں، اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے، پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے، نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے، نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ کیا ہے انجیل کے اندر؟ کیا ہے؟ قدرت ہے۔ انجیل کے اندر کیا ہے؟ پاور ہے۔ انجیل کے اندر کیا ہے؟ قوت ہے۔ انجیل کے اندر زور ہے۔ انجیل اگر آپ ہاتھ میں پکڑ کے گناہ کریں گے تو یہ قوت ظاہر نہیں ہوگی آپ کے بدن میں۔ اگر آپ انجیل کو ہاتھ میں پکڑ کے کمرے میں رکھ دیں گے، یا کمرے کے اندر کسی بیٹھک میں یا کسی الماری میں رکھ دیں گے، تو وہ قدرت ظاہر نہیں ہوگی۔ انجیل کا مطلب یہ ہے کہ جو کلام اس کے اندر موجود ہے، جو وہ
ہماری زندگی کے روحانی سیلز کے اندر شامل ہو جاتا ہے, ہمارے روحانی بدن کا حصہ بنتا ہے, تب وہ ہمیں قوت فراہم کرتا ہے. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. میرے عزیزو, ایمان کا تعلق آپ کے کانوں سے, آپ کی آنکھوں سے اور آپ کی زبان سے نہیں ہے. ایمان کا تعلق کہاں سے ہے؟ ہاللیلویہ. کلام میں کیا لکھا ہے؟ تو اپنے سارے دل, اپنی ساری طاقت, اپنی ساری قوت اور اپنی ساری, اتھے کوئی سننا آیا ہے, کوئی بولنا آیا ہے, کوئی دیکھنا آیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انجیل کا تعلق آپ کے ایمان کے ساتھ ہے. صلیب کا پیغام آپ کے ایمان کے ساتھ مینیفیسٹ ہوتا ہے. جب آپ کے اندر ایمان ڈیولپ ہوگا تو چاہے آپ اس دنیا کے ریٹارڈڈ انسان ہی کیوں نہیں ہیں, آپ صرف اس بات پر ایمان ہی رکھتے ہیں کہ یسوع زندہ ہے, عجیب میریکلز آپ کے لیے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. عجیب کام آپ کی زندگی میں ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور صلیب سے جو شرماتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہے. کئی دفعہ ہم صلیب لگاتے ہوئے شرماتے ہیں, نہیں یار لوگ ہی کہیں گے صلیب لگائی. کراس جو ہے دور سے دیکھ کر لوگوں کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ شخص کرسچن ہے. اور جب جوزف کلونی کا واقعہ ہوا تو ہم پروٹیسٹ کر رہے تھے باہر کلونی میں, تو ہم سب اکٹھے ہو کے گاڑی میں چلے گئے اور گاڑی ہم نے گلی میں پارک کر دی اور اس پہ بھی کراس لگی ہوئی تھی. تو جب ہم پروٹیسٹ کرنے کے لیے نکل کے باہر نکلے ہیں تو پیچھے سے جب کچھ اہلکار جو ہے ہمارے دوست نکلے تو انہوں نے کراس کو دیکھ کر میری گاڑی کے ونڈ سکرین کے اوپر ڈنڈا مار کے اس کو توڑ دیا. اور میں نے جب دیکھا کہ اس کے آس پاس اور بھی گاڑیاں کھڑی تھیں جن کے اوپر کراس نہیں تھی تو وہ سلامت رہیں, تو میں نے دیکھا یار یہ صرف میری گاڑی کے اوپر اس نے کیوں مارا ہے. تو میں نے کہا خداوند تیرا شکر ہے. ہاللیلویہ. میں نے کہا خداوند تیرا شکر ہے. لیکن مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک کتنی بڑی بے وقوفی ہے, کیونکہ صلیب کا پیغام رکتا نہیں ہے. دنیا میں جب خداوند یسوع مسیح نے منادی کرنا شروع کی تو کلیسیا کا آغاز ہوا اور کلیسیا بڑھنا شروع ہو گئی, اور آہستہ آہستہ کلیسیا جو ہے وہ دن بدن اتنی ترقی کر گئی کہ کہا یہ جاتا ہے کہ پہلی 3 صدیوں کے اندر پوری دنیا مسیحی ہو گئی تھی. پوری دنیا کرسچن ہو گئی تھی پہلی 3 صدیوں میں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی کلیسیا میں کس طرح سے رسولوں کو, نبیوں کو مارا جاتا ہے, قتل کیا جاتا ہے, شیروں کے, بھوکے شیروں کے آگے ڈال دیا جاتا ہے, گرم کڑاہوں کے اندر ان کو زندہ جلا دیا جاتا ہے, بڑی بڑی قبریں بنا کر ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا ہے. لیکن صلیب کا پیغام رکتا نہیں ہے. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. صلیب کا پیغام رکتا نہیں ہے.
اور وہ بڑھتا 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 پوری دنیا کے اوپر پھیل جاتا ہے. اور آج صلیب کا پیغام ہمارے دلوں کے اندر ہے. اور صلیب کا پیغام کیا ہے؟ صلیب کا پیغام یہ ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے. صلیب کا پیغام کیا ہے؟ صلیب کا پیغام یہ ہے کہ یسوع میرے لیے اس دنیا میں آیا، اور نہ صرف وہ آیا بلکہ اس نے میرے لیے صلیب پر جان دی، اور تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو کر بڑی قدرت کے ساتھ وہ خدا کی داہنی طرف بیٹھا ہوا ہمارے لیے جلال اور قدرت کے کام کر رہا ہے. صلیب کا پیغام اس کی بادشاہت کے اندر ہمیں نظر آتا ہے. یہ ہے صلیب کا پیغام کہ آج خدا کی بادشاہت میں آپ بیٹھے ہوئے خدا کی عبادت کر رہے ہیں. آج خدا کی بادشاہت میں بیٹھے ہوئے آپ یسوع کی پرستش کر رہے ہیں. یہ ہے صلیب کا پیغام کہ وہ آپ کو قوت اور اختیار بخشتا ہے. صلیب کا پیغام کیا ہے؟ وہ آپ کو غلبہ عطا کرتا ہے. صلیب کا پیغام یہ ہے کہ اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. صلیب کا پیغام جو ہے وہ فتح سے بڑھ کر غلبہ عطا کرتا ہے. صلیب کا پیغام یہ ہے کہ عالم ارواح کے دروازے تجھ پر غالب نہ آئیں گے. یہ ہے صلیب کا پیغام. صلیب کا پیغام یہ ہے کہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ غالب آنا شروع ہو جاتے ہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. کن کن لوگوں کے گھروں میں صلیبیں ہیں؟ جنہوں نے کار صلیب نہیں لائی وہ لا دیں، کیونکہ جب آپ گھر میں جاتے ہی صلیب کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک پیغام نظر آتا ہے، اور صلیب آپ کو یہ بتاتی ہے کہ یسوع زندہ ہے، کیونکہ صلیب کے اوپر یسوع نہیں ہے. ہاللیلویا. وہ آج زندہ ہے. لیکن صلیب ہمیں ایک بات ظاہر کرتی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ ابلیس، موت، دنیا، انسان، جسم، بدروہیں، ان سب کے اوپر آپ غالب آ گئے ہیں. ہاللیلویا. یہ ہے صلیب. جو ہی آپ صلیب کو دیکھتے ہیں آپ بچنا شروع ہو جاتے ہیں. موسیٰ کی قیادت میں جب بنی اسرائیل قوم جا رہے تھے تو وہ خدا کی بڑی نافرمانی بھی کرتے تھے اور بڑبڑاتے تھے، موسیٰ کو لعن طعن کرتے تھے، قرض کرتے تھے، ممرین کرتے تھے. اور خدا نے ایک دفعہ جلنے والے سانپ ان کے اندر بھیج دیے، اور وہ ایسے ان کو مارنا شروع ہو گئے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ سانپوں کے ڈسنے سے مر رہے ہیں. اور انہوں نے کہا اے موسیٰ ہماری مدد کر، لوگ مر رہے ہیں سانپوں کی وجہ سے، سانپ انہیں ڈس رہے ہیں. اور خدا نے کہا کہ ایک پیتل کا سانپ بنا کر بلی پر لٹکا دے، اور جو اس سانپ کو دیکھے گا وہ بچتا جائے گا. اونچے پر چڑھانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ دور سے لوگ صلیب کے اوپر یسوع کو دیکھیں. جو شخص یسوع کو دیکھ لیتا ہے وہ بچنا شروع ہو جاتا ہے. جو شخص یسوع کی قدرت پر ایمان لے آتا ہے وہ بچنا شروع ہو جاتا ہے. میرے عزیزو،
خداوند یسوع مسیح جب صلیب پر جان دے رہے تھے، ان کے خون کے قطرے بہتے بہتے زمین کے اوپر ٹپکنا شروع ہوئے، اور جو ہی جہاں جہاں وہ قطرے گر رہے تھے لوگ شفا پا رہے تھے، کوڑ کے مریض ٹھیک ہو رہے تھے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص جس نے قرآن ڈال کر وہ چوغا جو خداوند یسوع مسیح کے اوپر ڈالا گیا تھا وہ لے لیا، اور جو ہی وہ گھر پر لے کر گیا وہ نجات پا گیا۔ وہ چوغا، وہ رومی شخص تھا، اور اس کے وسیلے سے پوری اس کی بٹالین جو تھی وہ ساری کی ساری اس کی فیملی نجات پا گئی۔ خداوند یسوع مسیح کے کپڑوں میں شفا تھی، اس کے بدن کو چھونے سے شفا ہوتی تھی، اس کے بیان کرنے فرمانے اور اس کے کلام کرنے میں شفا ہوتی تھی۔ میرے عزیزو، صلیب کا پیغام اس دنیا کے لیے تو بے وقوفی ہے، کیونکہ کلام کہتا ہے میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا۔ آج اس دنیا میں ہم نے دیکھا کرونا 3 سال دنیا میں تباہی کرتا رہا، اور 3 سالوں کے بعد آج انسان کرونا سے تھوڑا سا اس کو ریلیف ملا ہے، اور ابھی بھی سائنٹسٹ کہتے ہیں اس کی ایک اور کیٹیگری نکل آئی ہے، لیکن وہ اتنی خطرناک نہیں ہے۔ ایک اور اس کا ویریئنٹ آ گیا جو یورپ میں سے ابھی نکل آیا ہے، اور ہر روز نئی نئی بیماریاں جو ہیں انسانوں کو پریشان کرنے کے لیے کھڑی ہوتی ہے، اور انسان اپنی حکمت سے، اپنی عقل سے، اپنی سائنس سے، اپنی فلسفی کے ساتھ انسان جو ہے وہ ان تمام جسمانی تکلیفوں کا علاج ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ لیکن کیا اس کا علاج ممکن ہے خدا کے بغیر؟ مجھے بتائیے، کیا دنیا کا انسان خدا کے بغیر موت سے بچ سکتا ہے؟ سوال ہے، کیا دنیا کا انسان دنیا کی حکمت اور عقل سے کیا ترقی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ دنیا کی فلسفی، دنیا کی میڈیکل سائنس، دنیا کی ٹیکنالوجی، دنیا کی تمام تر چیزیں انسان کو ایک لمحے کی زندگی بھی فراہم نہیں کر سکتی، اور جب اس کا وقت آ جاتا ہے وہ آسمان پر چلا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، غور کیجئے، کیا آپ دنیا کی حکمت پر بھروسہ کریں گے؟ کلام کہتا ہے کہاں کا حکیم، کہاں کا فقیہ، کہاں کا جہان کا بحث کرنے والا، کہاں کا فلاسفر، کہاں کا اسکالر، کہاں کا لاجیشین اور اوریٹر، کہاں کا اس جہان کا بحث کرنے والا؟ کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بے وقوفی نہیں ٹھہرایا؟ بابل کا برج اس زمانے کی شاہکار تھی۔ آج اگر آپ برج خلیفہ دیکھیں یا برج دبئی دیکھ لیں تو آپ کہیں گے یار اتنا بڑا۔ جب میں نے پہلی دفعہ دبئی میں جا کر اس عمارت کو دیکھا تو میں حیران ہو گیا، دنیا کی ٹیکنالوجی کو دیکھ کے، اور اس میگا سٹرکچر کو، اسکائی اسکریپر کو دیکھ کے میں حیران ہو گیا کہ اتنی بڑی عمارت، اور بابل کا برج بھی اس دور میں ایسے ہی تھا، لیکن اس کے پیچھے ان کی فلسفی یہ تھی کہ ہم خدا تک پہنچ جائیں گے، ہم چلو ایک ایسا برج بناتے ہیں تاکہ ہم خدا تک پہنچ جائیں۔ خدا تک پہنچنے کا ایک
तरीका तलाश किया गया कि हम खुदा को मशवरा दें, खुदा के साथ बैठें और खुदा को कहें देख क्या हो रहा है। दुनिया की अक्ल, हिकमत, समझ बेकार हो जाती है और खुदा देखता है ये क्या कर रहे हैं। मेरे अजीजों, बाबल के बुर्ज को उसी वक्त खुदा तबाह बर्बाद कर देता है। टाइटैनिक बहुत बड़ी खूबसूरत शिप थी और उसमें तकरीबन एग्जैक्टली मुझे पता नहीं लेकिन कोई 4-5 हज़ार लोग थे जो सफ़र कर रहे थे और वो पहली दफ़ा इंग्लैंड से न्यूयॉर्क का ट्रैवल कर रही थी और फर्स्ट टाइम ही उसको बनाया गया। फर्स्ट टाइम उसका जो मैन्युफैक्चरर था, उसका क्रिएटर जो था, उसका डिज़ाइनर जो है, जब उससे पूछा गया और सवाल किया गया कि आपने इस शिप को कैसे बनाया, उसने कहा कि ये शिप जो है वो मैंने इतनी मजबूत बनाई है, इतनी सिक्योर बनाई है, इतनी सेफ बनाई है कि इसे खुदा भी तबाह नहीं कर सकता। उसने कहा इसे खुदा भी तबाह नहीं कर सकता। और जब वो पहले सफर पर थी, लोग बड़े खुश थे और लोग न्यूयॉर्क जा रहे हैं, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क ट्रैवल कर रहे हैं शिप से। एक छोटे से आइसबर्ग ने उस सारी शिप को चंद ही लम्हों में तबाह कर दिया। चंद लम्हों में। मेरे अजीजों, खुदा की कुदरत के लिए आप इंसान होते हुए खुदा की कुदरत को कभी भी अपने हाथों में ना लें। कभी ऐसे अल्फाज ना निकालें जो खुदा की कुदरत को जोश दिला दें। कभी ऐसे अल्फाज मुंह से भी ना निकालें जो खुदा के जलाल और उसकी कुदरत के आगे खड़े हो जाएं। क्योंकि कलाम कहता है उसने दुनिया की हिकमत को एक्सपोज कर दिया है। फुलिशनेस है उसके नजदीक। दुनिया की विजडम जो है वो फुलिशनेस है, बेकार है, नकारा है, फजूल है। अगर आप खुदा के कदमों में आ जाते हैं तो आपके आधे मसले हल हो जाते हैं। हालेलुया। आज इस दुनिया का सबसे बड़ा मसला क्या है? आपका दिमाग। इस दुनिया का सबसे बड़ा मसला आपका दिमाग है। आपका दिमाग बुरे खाने के लिए आपको कहता है। आपका दिमाग गुनाह करने के लिए आपको उकसाता है। आपका दिमाग खुदा के घर में ना जाने के लिए आपको उकसाता है। आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी कल्प्रिट है, बड़ा मसला है। और कलाम कहता है एक बात अपने सारे दिल से, और जहां दिल की बात आती है कलाम में वहां लिखा है वो दिमाग की बात आती है। दिमाग। आए अपने दिमाग के साथ पूरा फोकस करते हुए सलीब के पैगाम को समझना शुरू करें। क्योंकि जब हम अपनी ही हिकमत और अपनी ही समझ से बहुत सारे फैसले करने की कोशिश करते हैं तो नाकाम हो जाते हैं। और मैं कई दफ़ा मैंने अपनी एक्सपीरियंस किया कि मैं जब हम अपनी समझ के साथ चलते हैं तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। हम अपना पैसा ज़ाया करते हैं, अपना कीमती वक़्त ज़ाया करते हैं, अपनी पोटेंशियल एनर्जी, अपना दिमाग, अपनी सारी फोकस उसको ज़ाया करते हैं। हम क्या ज़ाया करते हैं? वो कीमती वक्त जो खुदा के लिए सर्फ करना चाहिए था उसको भी ज़ाया कर देते हैं। और हम हिम्मत हार कर फिर खुदा के पास आकर रोते चलाते कराते हैं, खुदावंद हमें मुआफ कर दे। आए सलीब के पैगाम को समझना शुरू करें। क्योंकि कलाम कहता है
اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے اور اس کی میراث کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے. اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے اس کی بڑی قوت کی تاثیر کے موافق جو اس نے مسیح میں جب اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی داہنی طرف آسمانی مقاموں میں بٹھایا اور ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بلند کیا جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی لیا جائے گا اور سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا اور اس کو سب چیزوں کا سردار بنا کر کلیسیا کو دے دیا. یہ اس کا بدن ہے اور اسی کی معموری جو ہر طرح سے سب کو معمور کرنے والا. ہاللیلویا ہاللیلویا. میرے عزیزو صلیب کے اوپر جو ہستی میرے اور آپ کے لیے جان دے رہی تھی اس کا نام یسوع ہے. آج بہت ساری تعلیمات آپ کو ملیں گی. لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں, عجیب چیزوں کی نشاندہی ملے گی آپ کو, اور دنیا خدا کو اپنے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتی ہے. انسان کہتا ہے جی جس طرح میں سوچنا خدا اس طرح دا ہوئے. خدا اس طرح دا نہیں. لوگ سوچتے ہیں کہ جیسے میں خدا کو سوچتا ہوں خدا ویسا ہو. خدا ویسا نہیں ہے. ہم سوچتے ہیں خدا بھلا ہے, خدا ہر وقت بھلا نہیں ہے. تو اسی کو خدا بندہ ہے, خدا ہر وقت بھلا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں خدا بہت ظالم ہے, قہار ہے, جبار ہے. وہ ہر وقت نہ تو قہار ہے, نہ جبار ہے, نہ ہی ظالم ہے. وہ پیار کرنے والا بھی خدا ہے. خدا کو جس طرح ہم سوچتے ہیں ایسا خدا نہیں ہے. خدا کے کریکٹر کو ہم بائبل میں سے سیکھ سکتے ہیں. کہاں کہاں خدا ظالم بھی رہا, جابر بھی رہا, مارتا بھی رہا, قتل بھی کرتا رہا. خدا نے قوموں کی قوموں کو تباہ کر دیا, اور بنی اسرائیل کو ایک جگہ تو کہا کہ نہ ان کے بچے چھوڑنا, نہ ان کی عورتوں کو چھوڑنا, مردوں کو چھوڑنا, نہ بوڑھوں کو, جوانوں کو, سب کو قتل کر دینا. ایسا بھی خدا ہے, ایسا بھی خدا ہے. خدا کی نیچر کو غور سے دیکھیں. خدا جب آپ سے پیار کرتا ہے بے حد پیار کرتا ہے, لیکن اس کا ایک ہی طریقہ ہے, اگر تو میرے پاس آئے گا تو میں تیرے پاس آؤں گا, اگر تو میری طرف بڑھے گا میں تیری طرف 2 قدم بڑھوں گا, اگر تو میرے حکموں پر عمل کرے گا تو میں تجھے برکت دوں گا, تو تیری روٹی اور پانی پر برکت دوں گا, تیرے آٹے اور دانے پر برکت دوں گا, تیرے روزگار پر برکت دوں گا, تیرے کاروبار پر برکت دوں گا, اگر تو میرے حکموں پر کیا کرے گا. تجھے نہیں کرے گا تو پھر میں اونا قوما منگری تیرے نہ سلوک کراں گا. قہار, جبار, ظالم, پھر وہی خدا ہے, پھر وہی کیٹیگری خدا دی. خدا لوگوں پر رحم اسی وقت ہی کرتا تھا جب لوگ معافی مانگتے تھے, خاک سر ہو کر ٹاٹ اور راکھ اپنے سر پر لے لیتے تھے. نینوا کو دیکھیں, خدا اس کو تباہ کرنے والا تھا کیونکہ ان کا گناہ آسمان پر چلا گیا, اور خدا نے کس کو بھیجا؟ یونا کو. جا ان کو بتا میں ان کو تباہ و برباد کرنے لگا ہوں. کئی دفعہ خدا کے خادم آپ کے گھروں میں آتے ہیں اور کہتے ہیں باجی جلدی نہ خدا دے قدمہ چ آ جاؤ, نہیں تے خدا کچھ کرنا نہ جائے, تاڑا گناہ بہت زیادہ ہے. ہم تو بڑے پیار سے کہتے ہیں بہن جی آپ دعا کیا کریں,
تو خدا پیار نہیں جی کرتا, خدا کام کر جاتا ہے. پھر اسی کہنے ہیں خداوند ہے کی کیتا ہی. جب موقع ہے تو قدموں میں رہیں, جب موقع ہے تو خداوند کی حضوری میں رہیں, جب موقع ہے تو اس کے جلال اور اس کے قدموں کے اندر رہیں. میرے عزیزو, تب آپ برکت پاتے رہیں گے اور خدا کی حضوری میں رہیں گے. آئیں سب کھڑے ہو جائیں, ہم سب صلیب کہ اس پیغام کے لیے خداوند کی شکر گزاری کریں.